بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری اسماعیل بلوچ صاحب۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة برادران محترم، عزیز بھائیو، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس مالک کی بڑی کرم نوازی ہے جس رب نے مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس قدر ہی کم ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ جتنے بھی بھائی یہاں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، قیامت والے دن آپ کا یہ بیٹھنا نیکیوں والے پلڑے میں شامل فرمائے۔ میری دلی دعا ہے حاجی محمد اشرف رحمہ اللہ ان کی قبر منور فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ جنہوں نے اس مسجد کی زمین کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا اور پھر جو عمارت نظر آ رہی ہے جس مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بھی اپنے خرچے سے ہی انہوں نے بنوائی۔ اللہ یہ عظیم ان کا کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جہاں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو ان کے بیٹے ہیں اللہ ان کو بھی اس عظیم مشن کو جاری رکھنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ کرنے کے یہی کام ہیں، دنیا کا مال ادھر ہی رہ جائے گا، دنیا کا پیسہ ادھر دنیا میں ہی رہ جائے گا، قبر میں حشر میں پل صراط پر نیک عمل ہی کام آئے گا۔ پھر مبارکباد کے مستحق ہیں قاری مدثر صاحب، حکیم مدثر صاحب، وہ میرے شاگرد ہیں، ماشاءاللہ وہ بہت کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے علم عمل میں برکت نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہاں بچیاں ترجمہ پڑھتی ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہی ہیں، اور عامہ کے اندر ایک بچی نے تو ٹاپ کیا ہے، 700 سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ معلمات کی محنت کو قبول فرمائے جو محنت کر رہی ہیں۔ بھائیوں، میں نے چند باتیں ضروری کرنی ہیں۔
آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ میری ہر بات آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے، باتیں نہیں کرنا، اور میری طرف توجہ رہے۔ بھائیو، زندگی کے چند سانس ملے ہیں، اللہ نے یہ سانس گن کر دیے ہیں۔ جب زندگی کے سانس ختم ہو جاتے ہیں تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنے آدمی مارے گئے۔ حقیقت میں جو مارے گئے ہیں ان کی زندگی کے سانس جو اللہ نے گن کر دیے تھے وہ ختم ہو گئے، اس کا سبب ایکسیڈنٹ ہوا۔ کبھی بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دل کی حرکت بند ہوگی، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یار 10 منٹ پہلے میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ہم اکٹھے بیٹھے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے، تو 10 منٹ کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا۔ اور بھائیو، اس کی جو زندگی کے سانس تھے، عارضی سانس جو اللہ نے دیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کا نام آپ ہارٹ اٹیک رکھ لیں، دل کی حرکت بند ہوگی، کوئی بھی نام رکھ لیں، چونکہ زندگی کے وہ سانس ملے ہوئے وہ ختم ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بندہ سوتا ہے، پکا ہی سو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ نیند کو اللہ پاک نے موت کہا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں نا تو ہم مر جاتے ہیں، اسی لیے اٹھنے کی دعا سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ نیند سے اٹھنے کی دعا ہے، اس رب کی تعریف ہے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا۔ چونکہ ہم سو گئے تھے، مر گئے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے فی منامہا، نیند کے اندر ہی اس کی زندگی کے سانس پورے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اذان ہوگی ہے، حاجی صاحب کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتے ہی نہیں۔ گھر والے تعجب کرتے ہیں کہ ہمارے حاجی صاحب تو تہجد بھی پڑھتے تھے اور فجر کی اذان کے بعد ہمیں اٹھاتے تھے، آج خود نہیں اٹھے۔ جب دیکھا تو وہ فوت ہو گئے، اب ان کی زندگی کے سانس ختم ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف تالیف کی ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد درجہ صحیح بخاری کا ہے۔ امام بخاری جہاں محدث ہیں وہ شاعر بھی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں اغتنم فی الفراغ فضل رکوعی، او بھائی ان گھڑیوں کو، اس وقت کو غنیمت جان لو۔ عسیٰ ان یکون موتک بغتہ، کیا ممکن ہے کہ اچانک موت آ جائے، پتہ ہی نہیں ہوتا، موت کا اعلان ہو جاتا ہے، فوتگی کا اعلان ہو جاتا ہے، فلاں فوت ہو گیا۔ کم صحیح رأیت من غیر سقم ذہبت نفسہ الصحیح فلتا، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بیمار پڑے رہتے ہیں، تندرست دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان الحبیب من الاحباب مختلس، او بھائی دوست نے ایک دن دوست سے جدا ہونا ہی ہے۔ کہتے ہیں جی یہ بڑے دوست ہیں، اکٹھے سفر کرتے ہیں، اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ بھائیو دوست نے دوست سے جدا ہونا ہے۔ لا یمنع الموت بواب ولا حرس، کتنے پہرے لگا لو، گن مین پہرے دار کھڑے رہتے ہیں اور ملک الموت ان سے بھی داخل ہو کر پہنچ جاتا ہے۔ کیف یفرح بالدنیا ولذتها فتن یعد علیہ اللفظ والنفس، وہ نوجوان کس طرح خوش لگا پھرتا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، اذان ہو جاتی ہے، مجلس ہے تو مجلس لگی ہوئی ہے، دکاندار ہے تو دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کارخانہ ہے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے،
اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او میرے بندے میں تیرا مالک تجھے بلا رہا ہوں، مسجد کی طرف آ جا۔ کیف یفرح بالدنیا ولذتھا، یہ کیسے خوش خوش لگا پھرتا ہے، یعد علیہ اللفظ والنفس، اس کے سانس بھی گنے جا رہے ہیں اور اس کے لفظ بھی گنے جا رہے ہیں۔ جو ہم بولتے ہیں نا، میں بول رہا ہوں، یہ بول اللہ نے مجھے گن کر دیے ہیں۔ نوجوان فوت ہو جاتا ہے، ماں کہتی ہو بیٹا تو بولتا تھا، پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، آج تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی اس کے بول ختم ہو گئے، جو ملے تھے اس کی گنتی ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سانس جو گنتی کے ملے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ میری ایک ایک بات پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ یہ سانس گنتی میں آ چکے ہیں، 1 2 3 4 گنتے گنتے جو چیز گنتی میں ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان شریف کو ایام معدودات کہا ہے نا، گنتی کے دن۔ دیکھ لو پچھلا رمضان آیا تھا، کتنا جلدی ہم سے رخصت ہو گیا، مہمان مہینہ، کیونکہ وہ گنتی کے دن تھے۔ تو یہ سانس بھی گنتی کے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ حج زندگی میں صرف ایک دفعہ ہے، حج۔ ویسے اللہ توفیق دے آپ ہر سال کر سکتے ہیں، بار بار عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن فرض زندگی میں صرف ایک دفعہ حج ہے۔ زکوٰۃ اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے، 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی، 52 تولے چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو چاندی کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے اگر 20 من گندم ہے تو 1 من گندم دینا پڑے گا، 1 من۔ اسی طرح جو شو روم ہے یا کریانہ سٹور ہے، سال کے بعد پوری پیسے لگا کر پھر دیکھے کہ کتنے پیسے ہیں، 52 تولے چاندی کے برابر اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ سال میں 1 دفعہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جنس ہے تو 2 دفعہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان شریف کے روزے بھی سال میں 1 مہینہ ہے۔ ایک نماز ایسی ہے، میری طرف دیکھیں، نماز ایسی ہے جو 5 وقت فرض ہے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، منکر نکیر آتے ہیں تو نیک آدمی نمازی، اللہ آپ سب کو نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے۔ تو قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں تو نمازی کہتا ہے دیکھو نا میری پیاری نماز جا رہی، حدیث میں آتا ہے عصر کا ٹائم سامنے آ جاتا ہے، عصر کا، سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے۔ یہ بندہ منکر نکیر سے کہتا ہے ٹھہرو آپ حساب کتاب بعد میں لیں، میری پیاری نماز جا رہی، پہلے مجھے نماز پڑھنے دیں قبر کے اندر۔ اب وہ منکر نکیر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو دار الجزا شروع ہو گیا، دار العمل تو دنیا تھا۔ بات بھی صحیح ہے۔ اور بھائیو، پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، پھر قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی وقت ہے۔ کسی کی 20 سال عمر، کسی کی 40 60 70، آج تو 100 تک کوئی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 60 سے 70 کے اندر اکثر میری امت چلی جائے گی، 100 تک تو کوئی پہنچتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی وقت ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی یہ خسارہ پورا نہیں ہوگا۔ تو منکر نکیر خوش ہو جاتے ہیں جب بندہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنی، حساب کتاب بالکل آسان، تیرا رب کون ہے؟ کہتا اللہ رب ہے فوراً۔ نبی کون ہے؟ چونکہ نبی کی بات مانی تھی، میرے نبی محمد کریم ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، منکر نکیر چلے جاتے ہیں، قبر کے اندر اتنی خوبصورت شکل آ جاتی ہے، اتنی خوبصورت شکل آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ اتنی سونی شکل تو میں نے ساری زندگی دیکھی نہیں ہے۔ سفید کپڑے ہیں، سونا چہرہ ہے، اور اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ قبر والا پوچھتا ہے من انتا، جو پیاری شکل ہے نا، تو کون ہے؟ اب وہ جو شکل آتی ہے آدمی کی شکل میں،
تو وہ شکل کہتی انا عمل کا صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ بھائیو جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی شکل بن جائے گی، جو روزہ رکھتے ہیں اس کی شکل بن جائے گی۔ وہ آ کر کہتے ہیں انا عمل کا صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو اس وقت کہتی ابشر بالذی یسر، خوش ہو جا تو جنتی ہے۔ وہ شکل آ کر کہتی ہے خوش ہو جا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے عمل کی شکل میں، عمل کی شکل بن گئی اور خوشخبری دیتا ہے کہ تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر روح جنت میں چلی جاتی ہے۔ یہ روح کہاں چلی جاتی ہے؟ جنت میں۔ یہ 485 گاؤں ہے نا، 485 کا آدمی جو فوت ہو کر گیا، مثلا حاجی صاحب دنیا سے گئے ہیں، حاجی اشرف صاحب، تو جو پہلے 485 کے فوت ہوئے ہیں وہ بھی جنتی ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی جنت دی۔ ہماری تو یہی دعا ہے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ تو روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں جی سناؤ فلاں کا کیا حال ہے، حکیم مدثر کا کیا حال ہے جی ٹھیک ہے، فلاں کا کیا حال ہے جی ٹھیک ہے، قاری صاحب کا نام بھی لیتے ہوں، کافی دنوں سے ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، کیا حال ہے۔ اگلی بات سنیں، فلاں کا کیا حال ہے، کہتے ہیں جی وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں اوہو، اگر وہ فوت ہو گیا ہے، اگر جنتی ہوتا تو ادھر آتا، اس کا مطلب ہے کہ جنت میں نہیں آیا، وہ تو جہنم میں چلا گیا ہے۔ وہ آپس میں افسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ روح تو جنت میں، اور جو 85 چاکے جنتی ہیں ان کی ملاقات آپس میں ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں کھاتے پیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی وہ روح دوبارہ اس ڈھانچے میں آ جائے گی، بندہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ باقی جو ڈھانچہ ہے نا، جنت میں روح کھا رہی ہے، اس کا اثر اس ڈھانچے کو بھی پہنچ گیا، بے شک یہ مٹی ہو گیا، وہ مٹی بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز دیکھ لو، قبر میں بھی کام اس نے نماز نے دیا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ نبی پاک جنت البقیع میں کھڑے تھے۔ جنت البقیع یہ مدینہ منورہ والوں کا قبرستان ہے، یہ مسجد نبوی کے بالکل متصل قریب ہی ہے۔ جو ماشاءاللہ عمرہ جنہوں نے کیا ہے، حج کیا ہے، اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، یا عمرہ کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بالکل مسجد نبوی کے قریب ہی جنت البقیع۔ اس کا نام جنت البقیع نہیں ہے، یہ لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ اس کا صحیح نام ہے بقیع الغرقد، صحیح نام ہے بقیع الغرقد، لوگوں نے اس کا نام جنت البقیع رکھ دیا ہے۔ تو نبی پاک صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ کرام نے کہا سونے نبی ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ میرے صحابہ ہیں، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، قیامت تک آئیں گے اور میرا کلمہ پڑھیں گے، میری بات مانیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اگلا پھر صحابہ کرام نے ایک اور سوال کر دیا کہ اے اللہ کے سونے نبی، قیامت تک جب وہ آتے رہیں گے، آپ تو دنیا سے جا چکے ہوں گے، اپنے ان بھائیوں کو قیامت کے دن پہچانیں گے کیسے؟ اپنے ان بھائیوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کے سیاہ گھوڑے ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، سیاہ گھوڑے ہیں، اور ایک آدمی ایسا ہے اس کا گھوڑا 5 کلیان ہے، اس کی پیشانی بھی سفید ہے، 4 پاؤں بھی سفید ہیں۔ یہ گھوڑا اگر سیاہ گھوڑوں میں کھڑا ہو تو کیا پہچان نہیں لے گا؟ تو کہا جی بالکل پہچان لے گا۔ اگر 5 کلیان گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ہے تو فوراً پہچان لے گا۔ فرمایا یاتی امتی غرم محجلینا، قیامت کے دن آگے آ جاؤ، قیامت کے دن لوگ آئیں گے غرم محجلینا، فرمایا
جو وضو کرتے ہیں ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، پیارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ، آپ وضو کرتے تھے اعضاء چمکتے ہیں، یہ میری امت ہے، آپ ان کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر سے کن کو؟ اپنی امت کو۔ پہچانیں گے کیسے؟ جو وضو ہم کرتے ہیں یہ اعضاء چمکتے ہوں گے۔ اب ذرا یہاں ٹھہریں، سوچیں، ایک بد نصیب نماز نہیں پڑھتا، نماز کے قریب نہیں جاتا، اذانیں سنتا رہتا ہے لیکن نماز پڑھنے نہیں آتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ وضو بھی نہیں کرتا، جو وضو نہیں کرتا اس کے اعضاء چمکیں گے نہیں، جب چمکیں گے نہیں تو قیامت کے دن اپنا تعارف کیسے کروائے گا؟ قیامت کے دن اپنا تعارف کیسے کروائے گا؟ نبی پاک نے تو فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا، جو وضو کے نشانات ہیں ان سے میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ اور جو بد نصیب نماز نہیں پڑھتا، اور ایسے لوگ ہیں زندگی گزر جاتی ہے کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ اب کسی کو کہہ دیں بھائی اذان ہو گئی ہے، آپ دکان کھول کر بیٹھے ہیں، اللہ بلا رہا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری کا وقت ہو جاتا ہے، دوسری پڑھتے ہیں تیسری کا وقت ہو جاتا ہے، ساری زندگی نمازیں ہی پڑھتے جائیں اور کوئی کام کرے نہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ہیں۔ استغفر اللہ۔ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ فرمایا یہی مجرم جو آج کہتا ہے قیامت کو کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں نماز پڑھتا رہوں گا۔ کیوں جی دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے گا؟ نہیں، ایک بار آئے ہیں، بار بار دنیا میں نہیں آئیں گے۔ بندہ تمنا کرے گا، مجرم تمنا کرے گا لیکن نہیں۔ فرمایا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب یہ مجرم جہنم کی طرف جا رہا ہے، عین جب جہنم کے گیٹ پر پہنچے گا وہاں جا کر کہے گا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہائے زندگی ضائع ہوگی۔ جہنم کا گیٹ دیکھ کر ہائے زندگی ضائع ہوگی۔ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، میری تو چڑھتی جوانی تھی آج میری جوانی کام نہ آئی۔ ہلک انی مالیہ، میرا تو مال تھا، بینک چلتے تھے، مالدار تھا، دکانیں تھیں، کارخانے تھے، پلاٹ تھے، آج میرا مال بھی میرے کام نہ آیا۔ ہلک انی سلطانیہ، میں تو قوم کا چودھری تھا، نمبردار تھا، آج میری ریاست میری سرداری بھی میرے کام نہ آئی۔ پھر کیا کہے گا یا لیتنا، ہائے افسوس، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ایک بار۔ کیوں جی بھیج دیا جائے گا؟ نہیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں، آج موجود ہیں، آج وقت ہے، آج بات مانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی، اللہ کے رسول پہچان کر کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو بے نماز ہے اس کا حشر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن فرعون قارون حامان کے ساتھ ہوگا۔ کیوں جی؟ فرعون اچھا ساتھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث پڑھ کر سنائی ہے۔ بے نماز فرعون قارون حامان ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ چوٹی کے کافر ہیں، بلکہ کافروں کے سردار ہیں۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور وہ جہنم میں سیدھا گیا۔ تو بے نماز کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے نماز ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ میں نہیں فتویٰ لگا رہا، یہ سونے نبی نے لگایا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو یہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ بین کا لفظ عربی میں چونکہ آپ صرف ناب نہیں جانتے، یہ حد فاصل کے لیے آتا ہے۔ حد فاصل کہتے ہیں کہ بین البیت والمسجد حاضل جدار، گھر اور درمیان کے درمیان، گھر اور مسجد کے درمیان فاصلہ دیوار کا ہے۔ دیوار کی پرلی جانب گھر ہے، اندر مسجد ہے، جو مسجد ہے وہ گھر نہیں، جو گھر ہے وہ مسجد نہیں۔ یہی لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں،
بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نماز کو آئیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ہر آدمی دیکھے دائیں بائیں میرا بچہ آیا ہے، آج تمہارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے آپ گلے کا ہار ہو جاتے ہیں، دشمنی کرتے، میرے بچے کو کیوں تھپڑ مارا؟ او بھائی تھپڑ تو برداشت نہیں کرتے، جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے۔ وہ ماں فجر کی نماز کے لیے تو بچے کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں، جب سکول کا ٹائم ہو جائے نا، سکول کا، او بچے اٹھو، سکول کا ناگا نہ ہو جائے۔ بھائی نماز کا ناگا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اور سکول کا ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ سکول کے ذریعے جنت ملے گی یا نماز کے ذریعے ملے گی؟ وہ ماں خیر خواہ نہیں ہے، وہ دشمن ہے اپنے بیٹے کی۔ بیٹے کو اٹھائے، بیٹا اٹھو، الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن کہہ رہا ہے کہ نیند سے نماز بہتر ہے۔ اگر آپ بچوں کے خیر خواہ ہیں، ہمارے بچے جنت میں جائیں۔ آخری بات، کتنے ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے، کتنے ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ خاندانوں کے خاندان جنت میں ہوں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ باپ بھی نمازی، بیٹے بھی نمازی، بیٹیاں بھی نمازی، تو اللہ جنت میں اکٹھا کریں گے۔ یہ والد کا گھر ہے جنت میں، یہ بیٹے کا گھر ہے، یہ دوسرے بیٹے کا ہے، یہ تیسرے بیٹے کا ہے۔ جس طرح والد چاہتا ہے نا دنیا میں میری اولاد، میرے بیٹے میرے سامنے رہیں، تو جنت میں بھی اللہ پاک باپ بھی نیک تھا، بیٹے بھی نیک تھے، سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ لیکن اگر باپ نماز پڑھتا ہے بیٹے نہیں پڑھتے، یا بیٹے نماز پڑھتے ہیں باپ نہیں پڑھتا، پھر اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، پھر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں اکٹھے رہیں، جنت میں ہمارا گھر ہو، ہمارے بیٹے بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو انشاءاللہ آپ بھی، آپ کے بیٹے بھی جنت میں جائیں گے، بشرطے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اس لیے بھائیو، زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ جانے کس وقت یہ زندگی ختم ہو جائے۔ کتنے آئے دنیا سے چلے گئے۔ یہی حاجی صاحب جنہوں نے مسجد بنوائی ہے، ماشاءاللہ میں نے تو نہیں دیکھے، مدثر صاحب ہی بتا رہے تھے کہ بڑے نیک آدمی تھے۔ آج ان کو قبر میں کس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے؟ جو دنیا میں نیکی کر کے گئے ہیں، یا پھر یہ جو صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ فائدہ ایک دو دن کے لیے نہیں ہے، یہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط میں بھی، آخر تک انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سنانے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اللہ ہماری خطائیں غلطیاں معاف فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ مالک ہمیں جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبریں منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں برسائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان حضرت مولانا قاری اسماعیل بلوچ صاحب، جو کہ بڑے ہی قیمتی الفاظ میں وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔